مصلحا ومجددا فارنوا بنظر طاهر وجنان. جی محمد ہارون صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. آپ کی نا تھوڑی سی آواز میرے بھائی لو ہے، تھوڑا آپ فون قریب رکھ لیں. اب آپ کیمرہ آف بھی کر سکتے ہیں اور فون قریب رکھ لیں تاکہ ہمیں آپ کی انشاءاللہ اچھی طرح آواز آئے گی. آ رہی ہے آپ کو ہماری جی آواز محمد ہارون صاحب؟ جی وعلیکم السلام. آ رہی ہے آواز؟ آ رہی ہے. کیا حال ہے؟ ٹھیک ہیں آپ؟ شکر. آپ کہاں سے ہمیں کال کر رہے ہیں بھائی؟ میں رضی بھائی میں کر رہا ہوں کال پاکستان سے، فیصل آباد سے. اچھا ماشاء اللہ. تو محمد ہارون صاحب آپ پہلے اپنا تعارف کرا دیں کہ آپ کس فرقے سے، تاکہ ہمیں پتہ ہو ہم کس بھائی کے ساتھ بات کر رہے ہیں. جی میں اپنا تعارف کراتا ہوں. میرا نام محمد ہارون ہے اور میں اہل حدیث ہوں. اچھا. کیسے ہوں؟ اور آپ میرے بھائی اہل حدیث کو وہ جنتی فرقہ مانتے ہیں؟ جی اور جو بریلوی دیوبندی شیعہ ہیں ان کو آپ ان ناری فرقوں میں مانتے ہیں یا ان کو بھی آپ جنتی فرقوں میں مانتے ہیں؟ ان کو تو ہم گمراہ میں مانتے ہیں. اچھا، تو ان کو آپ ان گمراہ فرقوں میں مانتے ہیں جن کے متعلق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ کلہم فی النار، ہے نا؟ کلہم فی النار. دیکھیں اب گمراہ فرقوں کا مجھے پتا ہے، گمراہ ہی جہنم میں جائیں گے. ان کو تو ظاہری مطلب جیسے کہ ظاہری اسٹیٹ ہے، نظر آتے ہیں کہ وہ اسلام کو فالو نہیں کر رہے. صحیح بالکل نہیں محمد ارون صاحب، ہم یہاں لائیو پروگرام نا تھوڑی 1-2 سیکنڈ کے لیے روکتے ہیں. بد سے میں بہت خوش ہو گیا ہوں، ایک مسلمان بھائی آئے ہیں جنہوں نے منافقت نہیں کی، تو ان کو مبارکباد دینی چاہیے میرے نزدیک. بالکل مبارکباد کے مستحق ہے. میں نے پہلے بھی کہا کہ ہر بندے کو، کوئی بھی اس کا چاہے بریلوی ہو، دیوبندی ہو، اہل حدیث ہو، شیعہ ہو، اس کو یہ حق ہے کہ وہ ڈنکے کی چوٹ پہ آگے کہ جی میں اپنے فرقے کو وہ سچا فرقہ سمجھتا ہوں، وہ جنتی فرقہ سمجھتا ہوں. یہ اس کو حق حاصل ہے وہ نہیں ہے. یہ اس کا فیصلہ اللہ کرے گا، کون حق پہ ہے، کون سچ پہ ہے، کون جنتی فرقہ ہے، کون جنمی. اللہ اس کا فیصلہ کرے گا. بالکل. اس لیے ہم یہاں پہ فیصلہ نہیں کرتے، ہم صرف وہ حدیث بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرما دیا کہ وہ بدتر جنمی ہے، تو پھر ان کو یہ کہنا کہ جی ہم بھی ان میں شامل ہیں، ہم سب ایک ہیں، یہ منافقت نہ کریں. ایسے جیسے کہ ان بھائی نے آ کے بڑے وضاحت کے ساتھ کہا ہے کہ وہ اہل حدیث کو وہ جنتی فرقہ سمجھتے ہیں. بالکل صحیح بات ہے. پھر جب وہ سمجھتے ہیں اپنے آپ کو سچا، تو دوسروں کو وہ جہنمی گمراہ سمجھتے ہیں تو ان کو وہ دعوت دیں، ان کا یہ حق بنتا ہے. لیکن جو یہ نہیں کہتا اس کا یہ حق نہیں ہے. تو اس لیے میں ان کو ویلکم کرتا ہوں. اس کے ساتھ میں نے وہ آپ کو حوالہ بھیج دیا. بالکل. یہ بس وہ حوالہ جو بد صاحب نے کہا تھا وہ اشرف علی تھانوی صاحب نے بھی ملفوظات جلد 18 میں دیا. خواجہ صاحب کا ہی حوالہ دیا انہوں نے، حضرت صاحب کا رنگ. مجھے لگا یہ تھونسوی صاحب کا ہی بتا رہے ہیں. میرا خیال ہے کہ یہ انہی کا ذکر کر رہے ہیں، لیکن میں نے کہا تھا کہ مجھے یاد پڑتا کہ میں نے اشرف علی تھانوی صاحب کی کسی کتاب میں یہ پڑھا ہوا. صحیح. تو اس کا مطلب یادداشت ابھی میری کام کر رہی ہے تھوڑی بہت. نہیں جزاک اللہ. انہوں نے وہ جو ہم حوالہ پہلے پیش کرے تھے یہ وہی حوالہ ہے کہ ایک بزرگ کا ارشاد ہے کہ صحابہ کا رنگ یہ تھا کہ اگر وہ تمہیں دیکھتے تو کافر کہتے. تو یہ تھونسوی صاحب کا قول ہے. تو محمد ہارون صاحب جزاک اللہ، بہت شکریہ کہ آپ نے کھل کے اپنا عقیدہ بیان کیا. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے اور ہمیں حق کی طرف دونوں پارٹیز کو حق دکھائے. تو محمد ہارون صاحب اس پروگرام کا جو پلیٹ فارم ہوتا ہے، ہم اکثر اوقات شروع میں تعارف لیتے ہیں. اب اگر آپ کا کوئی سوال ہے وہ اس کا آپ ضرور ذکر کریں، لیکن جو بنیادی ہم باتیں کرتے ہیں وہ پہلے ہم ختم نبوت پہ کرتے ہیں یا وفات حیات مسیح، جس میں واضح کے دعوے دار آپ ہیں، اور پھر ہم تھوڑی بنیادی باتیں کر لیں عقائد پہ. پھر جو بھی سوال ہو وہ بھی آپ پوچھ سکتے ہیں. بہرحال آپ بتائیں میرے بھائی کہ آپ کس موضوع پہ بات کرنا چاہتے ہیں، کس موضوع پہ آپ سوال ہم سے کرنا چاہتے ہیں. جی شکریہ. سب سے پہلے آپ نے اتنا میری تعریف کی.
میرا دراصل سوال تھا آپ کے مرزا صاحب کے حوالے سے کہ جیسا کہ ہمیں حدیث میں بھی ملتا ہے کہ دجال آئے گا، وہ ایک آنکھ اس کی ہوگی، مطلب ایسے کر کے کچھ حدیث ملتے ہیں کہ کئی صحابہ نے اسے کسی جزیرے پر دیکھا اور وہ آئے گا، پھر یاجوج ماجوج ہو گئے. آپ کے مطابق تو مسیح یا مطلب مہدی صاحب آ گئے ہیں، مہدی علیہ السلام، تو انہوں نے کون سا مطلب دجال قتل کیا ہے، مطلب بتائیں مجھے کوئی. جی السلام علیکم محترم، میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ سے گزارش کی تھی کہ جو بنیادی چیز ہوتی ہے وہ ہے عقیدے کا اختلاف. تو آپ سیدھا حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے ان کی ذات کے متعلق آپ کے اکثر سوالات ہوتے ہیں. یہ چلیں ٹھیک ہے کہ تھوڑا بہت اس کا بھی موجودہ عقیدے کے ساتھ تعلق ہے جو آپ نے دجال کے متعلق کیا آپ نے دجال کے متعلق احادیث خود پڑھی ہیں کبھی؟ چھوٹا سا سوال ہے ایک میرا، اس کا کچھ جواب دے دیں. احادیث میرے سامنے سے گزری ہیں سوشل میڈیا پر بھی، اور کچھ میں نے ویڈیوز بھی دیکھی ہیں جیسے یوٹیوب پہ چلتی رہتی ہیں. یعنی کہ تو آپ نے خود نہیں پڑھی نا؟ دجال نہیں جی، میں خود نہیں پڑھی، لیکن میرے ہاں سامنے آتی رہتی ہیں. ہاں ٹھیک ہے محترم، کتاب الفتن مل جاتی ہے احادیث، کوئی بھی حدیث کی کتاب ہو اس میں نا کتاب الفتن کے نام سے احادیث مل جاتی ہیں جس میں دجال کا ذکر مل جاتا ہے. آپ کو کبھی ان احادیث کا مطالعہ کرنے کی کوشش کریں، پھر آگے بتائیں کہ وہ کیا کوئی ایک معین شخص ہے. جیسا کہ بھی آپ نے کہا کہ دجال ایک آنکھ سے کانا ہوگا، آپ کو پتا کہ اس کی کون سی آنکھ کانی ہوگی؟ دائیں آنکھ ہوگی یا بائیں آنکھ کانی ہوگی یا دونوں آنکھوں سے کانا ہوگا؟ علم ہے آپ کو؟ کس آنکھ سے کانا ہوگا، اس سے کون سا فرق پڑتا ہے اتنا؟ یعنی کہ آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اگر ایک کانا جو ہے دائیں آنکھ سے کانا ہو اور لوگ کہیں کہ یہ دجال ہے، آپ اس کو مان لیں گے. دوسرا بندہ ہے کہ نہیں میں نے دجال کو دیکھا وہ بائیں آنکھ سے کانا تھا، تو آپ اس کو دجال کس کو دجال مانیں گے؟ آپ دائیں آنکھ والے کو دجال مانیں گے یا بائیں آنکھ والے کو؟ دجال جب آئے گا تو پتہ چل ہی جائے گا کہ دجال ہے. وہ آگے اس نے جو یہی تو مسئلہ ہے نا جو میں آپ سے بیان کر رہا ہوں کہ احادیثوں میں اس قدر اختلاف ہے کہ وہ کس آنکھ سے کانا ہوگا، اس کا قد کیا ہوگا، ٹھگنا ہوگا، لمبا ہوگا، اس کی سواری کیا ہوگی. اس قدر اختلافات ہے کہ آپ کسی ایک پہ معین طور پہ، ابھی آپ نے خود ذکر کیا تھا کہ بعض روایات میں ذکر ملتا ہے کہ دجال کو ایک جزیرے میں قید جو ہے دیکھا گیا. وہ ان کی کیا نام ہے ان کا، تمیم داری کی جو حدیث ہے نا، اس میں دجال کو ایک جزیرے پہ دیکھا گیا. اب خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ آج سے 100 سال بعد جو ہے کوئی بھی شخص جو ہے اس دنیا میں جو موجود ہے وہ زندہ نہیں رہے گا. تو اگر دجال اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کسی جزیرے پہ قید بھی تھا اور آپ کے بقول وہ ایک انسان ہے، تو وہ تو اس وقت 100 سال بعد وہ مر گیا ہوگا. تو اب وہ دوبارہ پیدا ہوگا یا اس کا بھی آسمان سے نزول ہوگا یا کیا اس کا بنے گا؟ کیونکہ وہ اگر دجال تھا جو جزیرے میں قید تھا، وہ تو 100 سال بعد اس کو مر جانا چاہیے حدیث کے مطابق. تو اس لیے میں نے آپ سے ذکر کیا محترم کہ پہلے ان احادیث کا جب آپ غور سے مطالعہ کریں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ یہ تشبیہات ہیں، یہ تمثیلات ہیں اور یہ مستقبل کے واقعات ہیں. اور مستقبل کے واقعات کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ جب تک وہ پورے نہیں ہو جاتے ان کے بارے میں کوئی حتمی بات جو ہے وہ بیان نہیں کی جا سکتی. اب جیسا کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے اگر آپ نے پروگرام سن رہے تھے تو ہم نے قرآن کی اس آیت کا ذکر کیا تھا جس میں یہ ذکر ہے کہ ہم نے اس رسول یعنی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے بھیجا ہے کہ یہ اس دین کو تمام ادیان پہ غالب کر دے. تو کیا آج اسلام تمام ادیان پہ غالب ہے؟ تو کیا ہم یہ مانیں نعوذ باللہ کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد جو ہے وہ غلط ہے؟ یقیناً وہ صحیح ہے. ہماری سمجھ جو ہے کہ اس دین کو تمام ادیان پہ غلبے والی، وہ ہماری فہم کا یعنی کہ کہنے کے کم فہمی ہے کہ ہم اس کو عددی غلبے کے طور پہ کر لیں. ورنہ دلائل کے لحاظ سے آج ہمارا چیلنج ہے، اور خاص طور پہ جماعت احمدیہ کا چیلنج ہے یہ کہ کوئی بھی مذہب جو ہے وہ اسلام کے سامنے دلائل کے مقابلے میں نہیں ٹک سکتا. تو وہ غلبہ جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا تھا اللہ تعالیٰ نے، وہ ایک تو خود ان کے ہاتھ پہ پورا ہوا، اور دوسرا جیسا کہ روایتوں میں آتا ہے یہ مہدی اور مسیح کے دور میں دوبارہ اس کا ایک دفعہ ظہور ہوگا، یعنی کہ دوسری شان سے یہ پورا ہوگا. تو اس لیے جب آپ ظاہر پہ لیتے ہیں ان پیشن گوئیوں کو تو آپ کبھی بھی کسی صحیح نتیجے پہ نہیں پہنچ سکتے. خود آپ کی کتب میں اس قدر اختلافات پائے جاتے ہیں اسی بارے میں، دجال کی روایات کو لے کے اور مہدی کی اور مسیح کی روایت کو، کہ آپ کوئی ایک حتمی تصویر جو ہے یا ایک حتمی فیصلہ جو ہے وہ نہیں بتا سکتے کہ یہ ہم اس طرح مانتے ہیں.
بعض جگہ پہ آپ خود تعویل کرتے ہیں، بعض جگہ پہ آپ دوسروں کو کہتے ہیں جی آپ لوگ تعویل کیوں کرتے ہیں، یعنی کہ جو کام آپ خود کرتے ہیں دوسروں کو آپ اس سے منع کرتے ہیں، تو جو آپ کو اپنے حق میں بہتر لگتی ہے وہاں تو آپ تعویل کر لیتے ہیں، لیکن جب کوئی دوسرا اس کی تعویل کرے تو آپ کہتے ہیں نہیں یہ اس کو ہم نے لفظاً ماننا ہے۔ اور خاص طور پہ اہل حدیث، کیونکہ آپ کا تعلق اہل حدیث سے ہے، اہل حدیث میں یہ مسئلہ ہے کہ جب وہ جماعت احمدیہ کی مخالفت کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ان کو لفظی ماننا ہے، جیسے لکھا ہے ویسے ہی ماننا ہے، لیکن جب ان سے ہم مزید پوری کی حدیث کا مطالعہ کر کے تو ان سے کہتے ہیں کہ اب بتاؤ کہ اس میں سے کس بات کو تم لفظاً مانتے ہو، کیونکہ وہ لفظاً تو مانی نہیں جا سکتی۔ اب اگر لفظاً ہی ماننا ہے تو وہ دجال جو جزیرے میں قید تھا وہ تو 100 سال بعد مر گیا ہوگا، تو آپ کس دجال کا انتظار کر رہے ہیں؟ نہیں وہ دجال مر گیا، اس کا آپ کو کیسے پتا ہے کہ وہ مر گیا؟ میں نے یہی تو کہا ہے نا کہ آپ نے احادیث خود نہیں پڑھی نا، وہ لگائیں رضی صاحب کہ آج سے 100 سال بعد زمین پہ جو بھی شخص موجود ہے وہ وفات پا جائے گا، وہ ہاں نکالے جی ذرا حدیث ہے آپ کے پاس؟ ہاں جی ہاں جی۔ ہاں وہ نکالے۔ اور اس میں بس جب تک میں وہ حدیث بھی نکالتا ہوں میرے بھائی، جو جیسے احمد بٹ صاحب نے آپ کو دکھایا کہ ان احادیث میں اتنا اختلاف پایا جاتا ہے، خاص طور پہ دجال کے متعلق آپ نے جو تمیم داری کا ذکر کیا ہے، اگر آپ اس پہ ہی غور کر لیں، تمیم داری کی روایت کے مطابق وہ مغربی علاقے میں دجال آئے گا، ٹھیک ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح روایات کہتے ہیں وہ مشرق سے آئے گا، تو اس سے بھی پتہ لگ گیا کہ اس میں بھی اختلاف ہے، وہ اصل میں ایک رویا تھا، وہ حقیقت میں نہیں لیا جاتا۔ جو بٹ صاحب آپ کو اب حدیث بتا رہے ہیں وہ میں کھولتا ہوں، ایک سیکنڈ، اس حدیث میں واضح لکھا ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، اور اس میں لکھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پہ دکھا بھی کہا، دیں رضی صاحب، دکھا بھی دیں ذرا ہاں جی نیٹ پہ نا۔ ہاں جی ایک سیکنڈ، میں بس اس کی سکین، میرے پاس عربی تو ساتھ ہے لیکن میں جلدی سے اس کا سکین بھی نکال لیتا ہوں۔ نہیں اگر آپ 100 لکھیں گے حوالوں میں تو وہ آپ کو کافی حوالے مل جائے گے اس کے۔ اچھا یہاں پہ ہے ویسے، تو یہ میرے بھائی صحیح مسلم کی حدیث ہے، میں اسکرین پہ دکھا رہا ہوں، ایک سیکنڈ، ہاں جی یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیش گوئی ہے، تو اس کا کوئی انکار بھی نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، یہ صحیح طرح آ رہا ہے نظر یا چھوٹا ہے؟ میں بڑا کر دیں اس کو نا، اور بڑا کر دیتا ہوں، ایک سیکنڈ۔ ٹھیک ہے، یہ میرے بھائی صحیح مسلم کی حدیث ہے، اور اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی ہے، اس کے کافی طرق ہیں، اور اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تأتی میۃ سنۃ وعلی الارض نفس منفوسۃ اليوم، کہ 100 سال نہیں گزریں گے اس دنیا پہ کہ کوئی جو آج زندہ ہے وہ زندہ نہیں رہے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور بھی طرق ہیں اسی حدیث کے متعلق، جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما من نفس منفوسۃ، کوئی زندہ نہیں، تبلغ میۃ سنہ، کہ اس پہ 100 سال گزر جائیں۔ تو پھر بعض صحابہ کو یہ بھی لگ رہا تھا کہ یہ قیامت کی بات ہو رہی ہے، تو یہ حدیث کافی صحیح مسلم میں آپ کو مل جائیں گی کہ 100 سال نہیں گزریں گے، جو بھی زندہ ہوگا اس کی وفات ہو جائے رضی گی۔ صاحب میں نے آپ کو بھیجی ہے، اس میں اردو ترجمے بھی ہیں، مستدرک کی بھی ہے، اس میں صحیح ہے، مسلم کی بھی ہے، مصنف ابن ابی شیبہ وغیرہ کافی روایتیں مل جاتی ہیں۔ یہ 3 سامنے آئی ہیں تو یہ 3 میں نے بھیج دی ٹھیک ہے، تاکہ وہ اور جو اردو والے ہیں ان کو بھی ساتھ ترجمہ جو ہے مل جائے۔ صحیح اور ہے، یہ میں بتا دوں کہ یہ تراجم جو ہوتے ہیں نا، یہ جماعت احمدیہ کی طرف سے ان میں سے کسی ایک کتاب کا بھی ترجمہ جو ہے وہ میں پیش نہیں کرتا، یہ سارے کے سارے جو غیر احمدیوں نے ترجمے کیے ہوتے ہیں یہ وہ تراجم ہے، یہ آپ کو نیٹ پہ یہاں پہ مل جائیں گے، اس کے ایڈیشن جو ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ کوئی ایسا ایڈیشن میں یہاں پہ پیش کر رہا ہوں جو آپ کو نیٹ پہ نہیں ملتا، تو آپ خود بھی نیٹ پہ یہ ایڈیشن ڈاؤن لوڈ کر کے
تو یہ حوالہ جو ہے وہ چیک کر سکتے ہیں. تو یہ آپ محمد ارون صاحب دیکھ لیں، آپ کے نزدیک دجال جزیرے پہ زندہ تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 100 سال نہیں گزریں گے جو بھی زندہ وہ فوت ہو جائے گا. تو اس کے مطابق اگر دجال وہی تھا وہ تو فوت ہو گیا. تو یہ دو روایات ہیں مستدرک کی، یہ اس کا کور بھی آپ دیکھ لیں، یہ جلد 6 ہے. تو پہلی روایت ہے، یہاں سے ہم برا بھی کر لیتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ کی قسم کھا کر یہ بتا سکتا ہوں کہ آج جتنے لوگ موجود ہیں 100 سال کے بعد ان میں سے کوئی بھی زندہ نہیں ہوگا. یہ ایک روایت ہوگی. اس کی عربی بھی آپ دیکھ لیں، اس کی عربی یہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأُقْسِمُ بِاللَّهِ مَا عَلَى الْأَرْضِ نَفْسٌ مَنْفُوسَةٌ الْيَوْمِ یَأْتِي عَلَيْهَا مِئَةُ سَنَةٍ. پھر اسی کتاب میں آگے حضرت سفیان بن وہب نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آج سے 100 سال بعد لوگوں میں سے کوئی بھی زندہ نہیں ہوگا. تو یہ بھی روایت مستدرک میں ہے. پھر آگے بھی روایات میں آپ یہ دیکھ لیں، مصنف ابن ابی شیبہ کی جلد 11 ہے، اس میں بھی روایت ہے جس کی عربی ہے کہ ان یعش ھذا فلم یدرک الحرم قامت علیکم ساعتکم. آپ سے ہم نے فرمایا کہ فرماتے اگر یہ زندہ رہا، یہ ایک بچے کے بارے کہا تھا کہ اگر یہ بچہ زندہ رہا تو اسے موت نہیں آئے گی کہ تم پر قیامت قائم ہو جائے گی. پھر آپ سے ہم نے فرمایا لا تأتی میۃ سنۃ وعلی الارض نفس منفوسۃ اليوم. یہ مسلم کی روایت کا ذکر ہو رہا ہے جو یہاں پہ ہے، صحیح مسلم اس کی جلد ہے جلد 6 اور اس میں بھی وہی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر کہا کہ کوئی جان نہیں یعنی آدمیوں میں سے جس پر 100 برس تمام ہوں، یعنی جو آج سے زندہ 100 برس بعد وہ زندہ نہیں ہوگا. یہ انہوں نے آدمی بریکٹ میں لگا دیا. پھر آگے تفصیل یہ کی کہ عمر نے یہ قیامت کو آپ نے فرمایا 100 برس گزرنے پر اس وقت کا کوئی شخص زندہ نہ رہے گا. تو یہ بہت ساری روایات صحیح مسلم بخاری میں بھی بعض طرق ہے. تو اگر دجال حقیقتاً اس جزیرے پہ تھا تو 100 سال بعد اس کی وفات ہو گئی ہے. تو یہ بس ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کہ آپ کی جو تصور ہے دجال کے بارے، اگر آپ حدیث کو صحیح طرح پڑھیں آپ کو نظر آئے گا کہ ان کی تعبیر طلب ہے، کیونکہ دجال کی جو روایات ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی وہ اصل میں آپ صاحب اگر آپ ان کو دجال کے گدھے کا بھی ساتھ بتا دیں، پھر میں ایک حوالہ ڈھونڈ رہا ہوں دجال کی تعبیر خواب نہیں، میں پہلے جو ان کو اتنی بات سمجھ لینے دیں پھر اگلی باتیں کریں گے. پہلے وہ یہ سمجھ لیں کہ اگر جیسا کہ انہوں نے خود ذکر کیا کہ دجال جزیرے میں قید تھا تو اس کو تو اسی وقت 100 سال بعد وہ مر گیا ہوگا. تو اب کس دجال کا یہ انتظار کر رہے ہیں؟ یہ پہلے بتا دیں نا. ایسے اگر دجال مر گیا تو وہ جو پھر حدیث ہے مطلب قتل کرنے والی وہ منسوخ ہوگی مطلب، یا وہ پھر یہ کیا تو مطلب تعارض آ یہی گیا؟ تو نہیں، یہ تو محترم میں آپ سے پوچھ رہا ہوں نا کہ اگر آپ کے نزدیک آپ نے خود ذکر کیا تھا کہ دجال کو جزیرے میں قید دیکھا ہے، وہ آپ نے تمیم داری والی حدیث کا حوالہ دیا تھا نا جس میں وہ ان کا جہاز جو ہے وہ طوفان میں پھنس جاتا ہے تو وہ ایک جزیرے پہ چلے جاتے ہیں، وہاں پہ وہ دجال کو دیکھتے ہیں. تو اسی کا ذکر کیا تھا آپ نے. تو میں نے کہا کہ اگر دجال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں موجود تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیث تو یہ بتا رہی ہے کہ آج جو بھی زندہ ہے وہ آج سے 100 سال بعد مر جائے گا. تو 100 سال بعد وہ مر گیا ہوگا دجال. تو آپ کس دجال کا انتظار کر رہے ہیں؟ میں نے تو آپ سے سوال کیا ہے. اس میں تو آدمی کا ذکر ہے، وہ آپ کو کیسے پتا دجال آدمی ہے یہ کیا ہے؟ اللہ آپ کا بھلا کرے. آپ دجال کو انسان نہیں سمجھتے نا، آدمی نہیں سمجھتے، کچھ اور سمجھتے ہیں. کچھ الگ ہی چیز ہوگی، کوئی راکشس جیسا ہوگا، کوئی کیا ہوگا؟ کوئی بلان جیسی ہوگی نا، کوئی بلان جیسی چیز ہوتی ہے کوئی. نہیں، یہ اس کے الفاظ جو ہے نا عربی کے وہ دھیان سے دیکھیں. آدمی تو انہوں نے ترجمہ کیا ہوا ہے نا، ماں کیا ہے اس کے الفاظ؟ ما من نفس منفوسۃ، یا اس میں نفس کا ذکر ہے. وہ چاہے بلا بھی ہو، نفس ہے نا، وہ انسان ہے، بلا ہے، نفس ہے نا. تو نفس کا ذکر کیا کہ کوئی بھی نفس آج سے 100 سال بعد زندہ نہیں ہوگا. تو وہ اس کو بلا بھی مان لے تو تب بھی وہ مر گیا ہوگا 100 سال بعد.
تو آپ بتائیں چلیے کہ ٹھیک کون ہے. سا دجال، کس دجال کا آپ انتظار کر رہے ہیں؟ بس جیسا کہ میں نے پڑھا تھا کہ حضرت عیسیٰ حضرت مہدی اکٹھے ہو کے قتل کریں گے، بس وہ آپ نے مار دیا، میں کیا کروں. نہیں میں نے کہا کیوں مارا، وہ آپ کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں رکھ رہا ہوں، مجھے کیا ضرورت پڑی مارنے کی کسی کو. حدیث تو دونوں ہی ہے نا پھر، تو اب ہاں صحیح کون یہی محترم میں عرض کر رہا ہوں کہ دونوں حدیثیں ہیں. اسی طرح میں یہ بھی بیان کر رہا ہوں کہ حدیثوں میں جائیں گے تو حدیثوں میں وہ دائیں آنکھ سے کانا ہے، ایک میں وہ بائیں آنکھ سے کانا ہے، ایک میں اس کی دونوں آنکھیں مٹی ہوئی ہیں. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ نے قسم کھا کے ابن سیاد کو دجال کہا ہوا ہے. آپ تو جزیرے والا ذکر کر رہے ہیں نا، ابن سیاد مدینہ میں موجود تھا، اس کو دجال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے قسم کھا کے صحابہ نے کہا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا انکار نہیں کیا، خاموشی اختیار کی ہے. صرف اتنا کہا ہے کہ اگر یہ دجال ہے تو تم اس کے کو قتل نہیں کر سکتے، اس کو قتل جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کریں گے. بعض میں یہ کہا ہے کہ مجھے تم پہ دجال کا خوف ہے، اگر وہ میرے ہوتے نکلا تو میں اس کا مقابلہ کروں گا، اگر میرے بعد نکلا تو پھر اللہ جو ہے وہ میرا خلیفہ ہے تم پہ. تو اس لیے میں نے محترم آپ کو احادیث کے تضادات کا ذکر بتایا ہے کہ اگر ایک کو مانیں گے تو دوسری کا رد کرنا پڑے گا، اگر دوسری کو مانیں گے تیسری کا رد. تو اس اختلافات میں تطبیق پیدا کرنے کا ایک ہی حل ہے، وہ حل ہم آپ کو بعد میں بتائیں گے اگر آپ کو سمجھ نہ آئے. تو اس لیے اگر کسی آپ ایک روایت کو لے کے ہمارے سامنے آ جائیں گی جو فلاں دجال تھا، تو اس کا میں نے آپ کو بتا دیا کہ وہ آج سے 1400 سال پہلے وفات پا چکا ہے. تو آپ کس دجال کا انتظار کر رہے ہیں؟ اس میں بس محمد ارون صاحب آپ کو یہ بہت اہم حدیث جس کا احمد بٹ صاحب نے ذکر کیا وہ بھی میں آپ کو اسکرین پہ دکھا دوں تاکہ آپ ان کو سیو بھی ساتھ کرتے رہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے روایت ہے کہ رأیت جابر بن عبداللہ یحلف باللہ، کہ جابر بن عبداللہ نے قسم کھائی کہ ابن سیاد دجال ہے. اب اس کی ایک آنکھ تو نہیں جو ہوتی ہے. جی بت صاحب نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں اب ابن سیاد کو دجال کہا گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شبہ تھا اس پہ، خود صحابہ کو اس کے آخر تک شبہ تھا کہ یہ دجال ہے. حالانکہ دجال کے بارے میں دوسری روایت یہ آتی ہے کہ اس کے ماتھے پہ کاف رے لکھا ہوگا، جو ہر مسلمان پڑھ لے گا چاہے وہ پڑھنا جانتا ہو یا نہ جانتا ہو. تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ کاف رے یا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابن سیاد کے ماتھے پہ لکھا ہوا نظر آیا تھا؟ نہیں نظر آیا تھا. اس کے باوجود وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ قسم کھاتے رہے کہ یہ دجال ہے. اور اسی طرح دوسرے صحابہ جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں وہ اس کے بارے میں قسم کھاتے تھے. کسی نے نہیں کہا کہ میں نے اس کے ماتھے پہ وہ کاف رے لکھا ہوا دیکھا ہے. اور اگر کاف رے لکھا ہوتا تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پڑھ لیا تھا وہ؟ پھر ان کو کیوں شبہ ہوا؟ تو اس لیے یہ جتنی بھی پیشن گوئی ہیں یہ تمثیلی کلام ہے. جب تک آپ اس کو تمثیلی کلام سمجھنے کی کوشش نہیں کریں گے آپ اسی طرح ٹھوکر کھائیں گے. اور سب سے میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں کہ جتنے بھی انبیاء کے منکرین ہیں اگر آپ ان کی ہسٹری نکال کے دیکھیں تو وہ ان انبیاء کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں، وہ اس کو اپنا نجات دہندہ سمجھتے ہوتے ہیں. وہ اپنے وقت پہ آتا ہے، اپنی پیشن گوئیوں کے مطابق آتا ہے، اپنے معجزات کے ساتھ آتا ہے. اس کے باوجود وہ قوم اس کا انکار کرتی ہے. کیوں کرتی ہے؟ اس وجہ سے کرتی ہے کہ وہ بھی پہلی جو پیشن گوئی ہیں ان کو لفظی طور پہ کہتے ہیں کہ یہ بات اس طرح ہونی چاہیے، اور جب وہ اس طرح پوری نہیں ہوتی تو وہ اس کا انکار کر دیتے ہیں. یہی کام آج ہمارے جو غیر احمدی ہیں وہ کر رہے ہیں کہ وہ الفاظ کو ظاہر پہ کہتے ہیں کہ جب تک اس طرح یہ بات پوری نہیں ہوگی ہم اس کو نہیں مانیں گے. یہی میں ان کو بار بار یہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن کی آیت کا ذکر کیا کہ اگر اس طرح ظاہر الفاظ پہ ایمان لانا ہے تو آپ تو نعوذ باللہ اسلام سے ہٹ جائیں گے. پھر تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ یہ اس دین کو تمام ادیان پہ غلبہ عطا کریں گے، وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نہیں ہوا. لیکن ہمارے جو ہم تعویل جس کو آپ لوگ کہتے ہیں کہ یہ آپ لوگ تو تعویلیں کرتے، ہماری تعویل کے مطابق وہ غلبہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہوا ہے، وہ ہے دلائل کا غلبہ. اسی طرح دجال کے مقابلے میں بھی دلائل کا جو ہے غلبہ وہ ہوگا. اگر آپ ظاہری طور پہ اس کو لینا چاہتے ہیں تو وہ آپ کی مرضی ہے. اللہ کا جواب کل آپ نے دینا، میں نے نہیں دینا. میں نے جو میرا عقیدہ میں نے اس کا جواب دینا، آپ کے عقیدوں کا جواب میں نے نہیں دینا. تو اس پہ محمد ارون صاحب اب آپ کا جواب ہم نے کافی وضاحت سے دے دیا کہ یہ تعبیر طلب واقعات ہیں. دجال کے متعلق میں آپ کو ایک مختصر بات بتاؤں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی
آیات کا ذکر کی کہ ان کو پڑھنا ہے اگر آپ نے دجال سے بچنا. آپ کو علم ہے وہ کون سی آیات ہیں؟ جی جی غالباً وہی تبارک الذی بیدہ الملک والی جو ہے نا، شاید سورۃ الملک کسی اور شاید. روایت کا آپ ذکر کریں، لیکن میں سورۃ الکہف کے متعلق بات کروں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث ہیں کہ سورۃ الکہف کی پہلی 10 آیات پڑھیں اور آخری 10 آیات. ٹھیک ہے، اگر آپ نے ٹھیک. دجال سے محفوظ رہنا ہے، اور اگر آپ ان کا مطالعہ کریں. اسی وجہ سے جو بہت بڑے علماء ہیں جیسے ڈاکٹر اسحاق احمد ارباز دوسرے، انہوں نے بھی یہ تسلیم کیا کہ ان آیات میں تو عیسائیت کا ذکر ہے، عیسائیت کے فتنے کا ذکر ہے. وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بیٹا لے لیا، ان کے متعلق اللہ نے یہاں ہمیں وارننگ دی ہے کہ ان سے دور ہیں. جیسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب فرما رہے کہ اگر آپ نے دجال سے بچنا ہے تو یہ آیات پڑھیں، ایک ہی وجہ ہو سکتی ہے. یہ تو نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمائے کہ ان آیات کو پڑھو کیونکہ ان میں دجال کا ذکر ہی نہیں. یہ تو نہیں ممکن ہو سکتا. دجال کا لفظ قرآن میں نہیں، لیکن اس کا ذکر قرآن میں ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہا ان آیات کو پڑھو تو واضح ہو گیا کہ دجال کا فتنہ کی جو جڑ ہے وہ ہے ہی عیسائیت. اور اس کا قتل آپ اس لحاظ سے سوچے کہ تلوار ہوگی. آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ یہ تعبیر طلب باتیں، کیونکہ یہ رویا میں نبی وسلم کو دکھائی گیا تھا. صحیح مسلم کی روایت ہے جہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر دجال میرے وقت میں آئے انا حجیجہ، جیسے بات نے حدیث کا ذکر کی کہ میں حجیجہ ہوں گا، جس کا مطلب ہے مناظرہ کرنے والا، دلائل کے ساتھ دینا. اگر آپ کوئی بھی عربی لغت کھولیں حجیجہ کے متعلق وہ کہیں گے مناظرہ ہو. ٹھیک ہے کہ وہ مناظر کرے گا. وہ بھی میں آپ کو روایات دکھاتا ہوں کہ جو بھی آپ ڈکشنری کھولیں گے اس کا یہی مطلب ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی بتا دیا کہ اس کا قتل کیسے ہوگا. تعبیر و رویا میں یہاں تک لکھے کہ قتل الدجال کا مطلب، ان کا شاید انٹرنیٹ کا مسئلہ ہے، قتل الدجال کا مطلب ہے ہلاک الکافر. تاطیر الانام میں واضح قتل الدجال ہلاک کافر او مبتدع، کہ کوئی کافر یا مبتدع ہلاک ہو جائے، یہ اس کا مطلب ہے. تو بچے آپ مزید اس پہ روشنی تھوڑی ڈال دیں تاکہ ان کو مختصر ہمارا عقیدہ دجال کا کیسے اس کا کتارو ہے اس کا پتہ لگ جائے. وہ واپس آ گئے بھائی. اور پھر میں اتنی دیر ایک حوالہ دکھانا چاہتا ہوں جہاں پہ دجال کے متعلق جو حجیجہ کا لفظ ہے اس کا کیا مطلب ہے. جزاک اللہ. وہ آپ نے سورۃ کاف کی آیات جو ہے ان کا ذکر کر دیا، میرے ذہن سے وہ نکل گئی تھی. دیکھیں اس میں بنیادی طور پہ جو فتنہ عیسائیت کا ہے اس کا ذکر کیا گیا. تو یہ اس میں پیغام ہے کہ جب آپ اس فتنے کو سمجھ لیں گے تو آپ دجال کے فتنے سے بچ جائیں گے. اور آج دیکھ لیں کہ عیسائیت کا فتنہ جو ہے خود آپ کے علماء نے لکھا ہے، وہ آپ کے پاس ہوگا، وہ 2 ترجمہ والا قرآن رضی صاحب اس کا حوالہ ہے آپ کے پاس. ہاں جو جی میں وہ کھول دیتا ہوں. یہ ہے وہ مقابلہ جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس دجال کے خلاف کیا اور اس کو شکست دی. اور آج بھی میں چیلنج کے طور پہ کہتا ہوں، اور اس کے بہت سارے شاید جو ہیں وہ موجود ہوں گے شاید سننے والوں میں بھی. میں یہاں پہ جرمنی میں ہوں، یہاں پہ بھی عیسائی جو ہیں وہ خاص طور پہ ٹارگٹ کرتے ہیں افغانی، ایرانی، پاکستانی لوگوں کو. یقین کریں کہ وہ ہم احمدیوں کے پاس نہیں آتے، بلکہ بعض صورتوں میں تو ان کو منع کیا جاتا ہے کہ آپ نے احمدی گھرانوں میں نہیں جانا. ہاں دوسرے جو سرکاری مسلمان ہیں ان کے ساتھ وہ بحث مباحثے کرتے ہیں، اس لیے کہ ان کو پتہ ہے کہ ان کا بھی عقیدہ وہی ہے تقریباً جو ہمارا عقیدہ ہے. تو اس کے ساتھ وہ بات کرنا زیادہ مناسب سمجھتے. میرے ساتھ تو یہاں تک ہوا ہے کہ وہ پھر 2 منٹ بیٹھے بھی نہیں. جب ان کو پتہ چلا کہ میں احمدی ہوں تو اس نے اسی وقت کہا کہ نہیں پھر ہم کبھی آئیں گے، اور وہ کبھی ان کی دوبارہ کبھی نہیں آئی. تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے آج احمدیوں کے ساتھ عیسائی جو ہیں وہ دلائل کے میدان میں اسلام کے مقابلے میں 1 سیکنڈ بھی نہیں ٹھہر سکتے. ہاں آپ لوگوں کے ساتھ وہ مناظرے کرتے ہیں، اور یہ جو ابھی آپ کو حوالہ دکھایا جا رہا اس میں بھی یہی ذکر ہے. اس وقت حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے دور میں تھے مناظر تھے، آپ لوگوں کی طرف سے تھے، رحمت اللہ کرانوی صاحب تھے، منصور علی خان صاحب تھے، اور بھی 1-2 تھے. ان کے مناظرے کس بات پہ ہوتے تھے؟ تعریف قرآن، تعریف انجیل. ادھر سے وہ تعریف قرآن کے ثبوت دیتے تھے، ادھر سے یہ تعریف انجیل کے ثبوت دیتے تھے. ادھر سے وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ کیچڑ اچھالتے تھے، ادھر سے ان کو بائبل کے حوالے دے کے تو یہ بتایا جاتا تھا کہ تمہارے خود جن کو تم نبی مانتے ہو بائبل میں ان کے بارے میں کیا لکھا ہوا ہے.
تو کردار پہ اور اس طرح کی باتیں جو ہیں ان پہ مناظرے ہوتے تھے. جو فیصلہ کن بات ہے وہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے کی ہے کہ جس کو وہ خدا مانتے ہیں اس کو مارا ہے, کہ وہ ایک انسان تھا اور باقی انسانوں کی طرح ان کی بھی وفات ہو گئی ہے, لہٰذا ان کی خدائی کو جڑ سے کاٹ دی. اور اسی کا ذکر اس میں اس کے دیباچے میں کیا گیا ہے, جو 2 ترجمے قرآن کے کیے گئے ہیں, ایک مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کا ترجمہ ہے اور دوسرا غالباً رفیع الدین صاحب کا ہے, اگر مجھے ٹھیک یاد نہیں ہے تو اس کے دیباچے میں انہوں نے اس بات کا ذکر کیا جو بھی آپ کو یہ رضی صاحب پڑھ کے بتا دیں گے. تو یہ ہے وہ دجال کا مقابلہ جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے کیا ہے, اور ان کی بنائی ہوئی جماعت جو ہے وہ آج بھی کر رہی ہے. وہ پڑھ دیں ایک دفعہ دیباچہ جو ہے نا اس کا, رضی صاحب پڑھ سکتے ہیں آپ؟ ایک سیکنڈ میں اس کو, اگر پڑھ سکتے ہیں ٹھیک ہے, نہیں تو میں کوشش کرتا ہوں میں اپنے پاس کھول لوں. مجھے لگ رہا ہے میں کافی بار پڑھا ہوا تو ہاں ٹھیک ہے, کوشش الفاظ تھوڑے سے ادھر ادھر بھی ہو جائیں گے, کوئی مسئلہ نہیں. وہ بڑا کر کہتے دیں بڑا کر دیں تاکہ وہ لوگوں کو نظر بھی آ جائے, اور بڑا کر دیں. ہاں ہاں جی, تو وہ کہتے ہیں کہ اس زمانے میں پادری لیفروئے پادریوں کی ایک بہت بڑی جماعت لے کر, یہ تھوڑا بلری آ رہا ہے لیکن کوئی آپ ایسے کریں کہ اس کو نا ویسے تھوڑا سا خلاصہ پڑھ دیں کہ اس وقت کہتے ہیں کہ جو پادری تھے ان کا اس قدر زور و شور تھا, اور اس کا ہم باقاعدہ ذکر بھی کر چکے ہیں, کہ وہ جامع مسجد کی سیڑھیوں پہ کھڑے ہو کے للکارتے پھرتے تھے مسلمانوں کو کہ آؤ ہم سے بات کرو. اور ان کے بڑے بڑے علماء جو ہیں اس وقت ان کے سامنے کھڑے نہیں ہوتے تھے. وہ باقاعدہ اس پہ میرے 8 اور 10 گھنٹے کے پروگرام ہے, وہ انشاءاللہ اگر کوشش کریں گے کہ وہ لنک بھی لگا دیں. اس میں ہم نے ان کی کتب سے بتایا کہ کس طرح اس وقت پادریوں کا جو ہے وہ غلبہ تھا, اور مسلمانوں کی یہ حالت تھی کہ یہ چھپتے پھرتے تھے. ان کا مقابلہ تھا. اس وقت حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ان کو للکارا ہے اور ایسی ان کو شکست دی ہے. وہ کہتا ہے کہ مشرق سے لے کے مغرب تک جو ہے ان کو اس طرح شکست دی ہے کہ دوبارہ وہ ان کے سامنے نہیں آئے. تو یہ ہے وہ دجال کا مقابلہ, دجال کو قتل کرنا دلائل کے ساتھ, جو آج بھی جماعت احمدیہ کا ترا امتیاز ہے کہ عیسائیت جو ہے جماعت احمدیہ کے سامنے وہ نہیں ٹک سکتی. ہاں, حوالوں کے بارے میں یہ بتا دوں کہ جس دوست کو یہ بعض دفعہ پڑھنے میں ہو جاتا ہے, مسئلہ ہو جاتا ہے, یا بعض حوالہ صحیح پرنٹ نہیں ہوتا, تو جس کو اصل حوالہ چاہیے ہو وہ اس کو مل سکتا ہے, وہ رابطہ کرے رضی صاحب سے, اس کو وہ اصل اوریجنل حوالہ جو ہے وہ مل جائے گا. اور اللہ کے فضل سے ہم یہاں پہ کوئی ایسا حوالہ نہیں دکھاتے جو کتاب ہمارے پاس خود موجود نہ ہو, الا ماشاء اللہ شاید میرے سینکڑوں ہزاروں حوالوں میں سے کچھ 4-5 حوالے ایسے ہوں گے کہ وہ کتاب میرے پاس نہیں ہے, ورنہ اللہ کے فضل سے جو بھی حوالہ دیا جاتا ہے وہ کتاب ہمارے پاس کسی نہ کسی صورت میں موجود ہوتی ہے. محمد ارون بھائی, میں بس ایک حوالہ آپ کو دکھانا چاہتا ہوں, پھر اگر آپ کے پاس کوئی اور سوال ہو وہ بھی ہم انشاءاللہ آپ کا جواب دے دیں گے. میں بس یہ حوالہ دکھانا چاہتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ اگر دجال میرے زمانے میں آئے تو میں اس کے ساتھ مقابلہ کروں گا دلائل کے ساتھ. ٹھیک ہے, وہ حدیث میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں. خود آپ کے جو ترجمے ہیں اس لفظ کے متعلق وہ کیا علماء نے بیان کی, تو یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے, بہت اہم حدیث ہے, اکثر اوقات ہم پیش کرتے ہیں. اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عربی الفاظ بتائیں وہ یہ کہ ان یخرج وانا فیکم, اگر دجال ہے اور میں آپ میں موجود ہوں, فانا حجیجہ دونکم, پھر میں اس کے ساتھ دلائل کے ساتھ مقابلہ کروں گا, اور اگر میں نہ وہاں پہ ہوں اور وہ آئے پھر آپ نے اپنا مقابلہ کرنا ہے. اس لفظ کا جو معنی ہے, جیسے بعض مشارق الانوار میں لکھے کہ وَأَنَا حَجِیجُهُ یعنی ای محاجہ و مناظرہ, یہ مناظرے کی بات ہو رہی ہے کہ حجت کے ساتھ دوسرے کو شکست دینی, تلوار کے ساتھ نہیں بات ہو رہی. جب بھی ہم قتل کا لفظ دیکھیں, بخاری میں بھی قتل کا لفظ آیا, اور یہ قتال کا لفظ مفردات امام راغب میں بھی ہے. قتل کا کیا مطلب ہے؟ ہر وقت تلوار کے ساتھ نہیں صرف قتل ہوتا, بلکہ قرآن کریم میں جو آیت ہے واضح, اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ جو حقیقی شکست ہوتی ہے وہ دلائل کے ساتھ ہے, نہ کہ کوئی تلوار کے ساتھ. یہ سورہ توبہ کی آیت
40 ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایک سیکنڈ وہ میں کھول ہی دوں. کہ جو بھی ہلاک ہوا دلیل سے اور جو بھی زندہ ہوا دلیل سے، وہ والی آیت. ہاں جی ہاں، اس میں تھوڑی سی ایک اور بات ایڈ کر دوں، اس کے بعد میں نے 1-2 منٹ کے لیے اٹھنا، آپ اپنی بات جاری رکھیں. محترم یہ ساری جو باتیں آپ کو بتائی جا رہی ہے نا، جیسا کہ بار بار ہم کہہ رہے ہیں، یہ سارے تمثیلی کلام ہے. جب تک آپ اس کو تمثیلی کلام کے طور پہ نہیں سمجھیں گے، مثلا یہ قتل کا لفظ جو ہے، جیسا کہ بھی آپ کو بتایا، یہ قتل لازمی نہیں ہوتا تلوار سے کسی کی گردن اتارنا. جب اختلافات ہوا تھا خلافت کے مسئلے پہ، تو اس وقت بھی یہ لفظ جو ہے وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے بولا گیا تھا. جب آپ نے یہ کہا تھا اقتل الساد، اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ اس کا منہ بند کرواؤ، اس کو چپ کرواؤ. تو کسی کو چپ کروانا کے معنوں میں بھی یہ استعمال ہوتا ہے، یہ قتل کا لفظ ہے. تو دلائل کے ساتھ اگلے کو چپ کروانا، یہ ہے دجال کا قتل، کہ اس دجالی فتنے کو دلائل کے ساتھ ہم نے چپ کروایا ہوا ہے. تو یہ باقی تفصیل جو ہے وہ رضی صاحب آپ کو بتاتے ہیں، میں 1-2 منٹ کے بعد دوبارہ حاضر ہوں. جی جزاک اللہ. بچے پر محمد ارون بھائی آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی حدیث ہے کہ ان الماہی، کہ میں ماہی ہوں، الذی یمحو اللہ بی الکفر، جس کے ذریعے سے کفر مٹ جائے گا. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار سے تو نہیں وہ کفر کو مٹایا، آج تک دلائل کے ساتھ وہ کفر مٹ رہا ہے. ٹھیک ہے، تو یہی دجال کا بھی جو قتل ہے اس کا بھی دلائل کے ساتھ خاتمہ ہوا ہے. اور الحمدللہ ہم دیکھتے ہیں کہ جماعت اسلام احمدیہ کے جو دلائل ہیں عیسائیت کے خلاف اور یہ جو فتنے ہیں ان کے خلاف، کوئی بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا. تو اگر آپ کا کوئی مزید سوال ہو وہ آپ پوچھیں، نہیں تو اور بھی کافی بھائی انتظار کریں، پھر ہم ان کی طرف انشاءاللہ جائیں گے. جی کافی تفصیلی جواب تھا، اچھا جواب تھا، کافی لمبا، غالباً 27 یا 23 منٹ کا جواب تھا. خیر دوسرا سوال اور آخری سوال ہے میرا، کہ جیسے کہ یوٹیوب پر چلتا ہے، ویڈیوز وغیرہ آتی ہیں کہ وہ آپ کے مرزا صاحب کافی بیڈ لینگویج یوز کرتے ہیں، اور وہ مطلب ان کی بکس میں بھری ہوئی ہیں ایسی چیزیں. یہ کیا آپ کی بکس چینج ہو گئی ہیں، یا مطلب یہ ٹھیک بات ہے کہ ایسے بیڈ لینگویجز یوز کرتے تھے؟ کیا کہنا ہے نہیں آپ کا؟ بہت، ہاں جی، نہیں بہت اچھا سوال ہے. پہلی بات یہ ہے میرے بھائی کہ یہی اعتراض ہر نبی کے ماننے والے ان پہ کرتے ہیں. آج اگر آپ عیسائیوں سے مناظر کرتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں قرآن میں بیڈ لینگویج ہے، لیکن حقیقتاً اگر آپ ان حوالوں کو پڑھیں تو کوئی بیڈ لینگویج نہیں ہے. میں آپ کو مثال دیتا ہوں. ایک ان کا اعتراض ہے کہ مرزا صاحب نے مسلمانوں پہ 1000 لعنتیں بھیجی، یہ ان کا ایک اہم اعتراض ہے جو وہ کرتے ہیں. اب یہ بالکل جھوٹی بات ہے. اس کا میں آپ کو پس منظر بتاتا ہوں کہ عیسائی لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی ازواج مطہرات پہ دن رات گالیاں دیتے تھے. ان کے جواب میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا یا تو ان دلائل کا جواب دو، نہیں تو ان بد زبان عیسائیوں کے لیے 1000 لعنتیں ہیں. تو یہ بیڈ لینگویج نہیں ہوتی. آپ دیکھیں قرآن کریم میں جو سب سے اعلیٰ کتاب ہے، ٹھیک ہے، اس میں بعض کی حالات کے متعلق اللہ نے ان کو بندر نہیں کہا، سور نہیں کہا. اب یہ آپ کہیں گے کہ وہ بیڈ لینگویج ہے؟ نہیں. جو گمراہ لوگ ہوتے ہیں، جو بیسکلی انبیاء کے منکر ہوتے ہیں، ان کے لیے اگر قرآن نے یا کسی دوسرے نبی نے سخت الفاظ استعمال کیے، وہ 1-2 مثالیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اس کے علاوہ پورا قرآن برو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے، ٹھیک ہے. تو یہ بے بنیاد اعتراض ہے، کوئی بیڈ لینگویج میرے بھائی نہیں. اگر آپ ان کا سیاق و سباق دیکھیں تو اس میں کوئی بیڈ لینگویج نہیں. اگر آپ کے پاس مثالیں وہ آپ پیش کریں، لیکن وہ غلط ترجمے بیان کرتے ہیں اور جھوٹ سے کام لیتے ہیں. تو یہ میں آپ کو مختصر جواب دے دی کہ یہ اعتراض عیسائی بھی کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں غلط بات ہے. مسیح موعود نے اگر 20,000 صفحے لکھے، 3 مخالفین کے لیے مثال کے طور پہ سخت الفاظ استعمال کیے ہیں، اس کا سیاق و سباق آپ دیکھیں گے، آپ کو نظر آ جائے گا کہ وہ بات وہاں بنتی ہے. لیکن اس کے علاوہ آپ علیہ السلام واضح فرماتے ہیں کہ، اور آپ کی سیرت واضح، لوگ آپ کو دن رات گالیاں دیتے تھے، آپ نے کبھی نہیں کچھ واپس کہا. ایک میں آپ کو مثال دیتا ہوں، چھت پہ ایک بندہ دن رات گالیاں دیتا تھا، اس کو ایک دن اس نے گالیاں نہیں دی. مسیح موعود پریشان تھی کہ اس کا کیا حال ہے، آپ نے اس کے لیے چائے کا انتظام کیا. تو یہ حقیقت ہے. تو آپ کا ہم نے الحمدللہ سوال کا جواب دے دیا. محمد انون صاحب اگر آپ نے آخر کوئی بات کرنی ہو. جی بھائی.
جی ٹھیک ہے بھائی. جی جی جزاک اللہ. محمد ارون صاحب آپ سبسکرائب کر لیں. مزید آپ کے ساتھ ہم چاہتے ہیں ہم گفتگو جاری رکھیں. جب بھی آپ کے پاس وقت تو آپ آ سکتے ہیں, ہم انشاءاللہ آپ سے بات کیا کریں گے. ٹھیک ہے نا بھائی؟ جی کافی اچھا لگا آپ سے بات کر کے. آپ کا اخلاق کافی اچھا ہے, میں نے کافی نوٹس کیا نا. آپ ٹھیک کا ہے, بھی اللہ حافظ. ماشاءاللہ بہت اچھا, اور ہماری خواہش ہے کہ آپ جیسے بھائی آیا کریں, نہیں تو دوسروں کے ساتھ ٹائم ہی ضائع ہوتا ہے, گالیاں سننی پڑتی. لیکن آپ کا بھی ماشاءاللہ اخلاق بہت اچھا رہا ہے, اور ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں سیدھے راستے پہ اکٹھا کر دے. آپ جیسے بھائیوں سے ہم خوش ہوتے ہیں کہ ایسے لوگ بھی ہیں دنیا میں جو علمی باتیں کرتے ہیں اور تہذیب کے دائرے میں رہتے ہیں. ہمیں کم موقع ملتا ہے آپ جیسے بھائیوں سے بات کریں. اسی وجہ سے جب آپ جیسے بھائی آتے ہیں ہم کہتے ہیں آپ بار بار آئیں, ہمیں بھی سکھائیں باتیں, ہم آپ کو اپنا موقف بھی بتائیں, اور اللہ تعالیٰ آخر میں جو بھی صحیح راستے پہ ہے اس جو دوسرے بھائی ہیں ان کو بھی اس صحیح راستے پہ لے آئے. آمین. آمین. اللہ حافظ. جزاک اللہ محمد ارون بھائی. اللہ حافظ. تمام بھائیوں سے بھی درخواست ہے کہ ان کے لیے بھی دعا کریں اور ہمارے لیے بھی.